اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں الیاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی میں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، کراچی تشریف لائے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم آپ کو صدائے ملت انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے، ملت کشمیر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے اور ایس ایم ٹی وی کی جانب سے کراچی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک ایسے شخص کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو وزیر اعظم ہیں یا بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سے زیادہ ان کی اہمیت اور ان کا اللہ نے ان کی عزت اور مقام دیا ہے، اور یہ عوامی حقوق کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج کراچی تشریف لائیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور بلا مبالغہ آگے بات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو 25 فروری کو عوامی ایکشن کمیٹی نے اناؤنس کرنا تھا کہ آگے کیا لائحہ عمل ہوگا، تو اس اجلاس کی کوئی ردات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اس کا اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی، پہلے آپ کا صدائے ملت کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جس علاقے میں موجود ہوں، میری مراد کراچی میں آیا ہوں، اور وہاں کی جو ہماری کشمیری کمیونٹی ہے اس تک میرا جو ہے میسیج پہنچ سکے۔ اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا موقع کی مناسبت سے۔ بالکل 25 فروری کو کوٹلی سرساوا کے مقام پہ ہمارا اجلاس ہوا، جس کے اندر ہم نے اعلامیہ گو کہ وہ اعلامیہ ہمارا بہت لیٹ جاری ہوا تھا، جس وجہ سے لوگوں تک وہ بات پہنچ نہیں سکی۔ بالکل ہمارا کلیئر کٹ جو ہے وہ اعلامیہ سامنے آیا۔ شارٹ کٹ یہ کہوں گا کہ اس اعلامیہ کے اندر ہم نے 9 جون 2026 اگلی جو کال ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا، ڈیٹ ہم نے اناؤنس کر دی ہے۔ طریقہ کار کیا ہماری کال کا وہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم عید کے بعد اجلاس بلا کے اس میں ہم طریقہ کار اپنا اناؤنس کر دیں گے۔ ڈیٹ ہماری اناؤنس ہو چکی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے، کہ عوام اکٹھی ہوئی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر، تو حکومت نے بڑے سے بڑا جو ایک لیول ہوتا ہے اس پہ بیٹھ کے، میں یہ کہوں گا کہ معاہدہ کراچی کے بعد معاہدہ مظفر آباد واحد وہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جو ایک تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ اتنا بڑا ناؤن ایگریمنٹ ہونے کے باوجود، ٹائم فریم طے ہونے کے باوجود اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ عوام کا اعتماد استعمال کرتے ہوئے اگلا لائحہ عمل اناؤنس کیا جائے۔ تو عوام کی مشاورت سے ہم نے 9 جون جو ہے وہ اگلی ڈیٹ اناؤنس کر دی احتجاج کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو 38 مطالبات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے، پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، سب کچھ ہوا، تو اب تک کتنے مطالبات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو کتنے جو مطالبات ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے جس پر ڈیڈ لاک چل رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، اور جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کو ثابت بھی کروں گا۔ میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کو کل کو ریجیکٹ کر سکے۔ اس وقت جو آپ نے سوال کیا، اس تحریک کے دوران ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لوگ زخمی ہوئے، تو یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں کمپلیٹ ہیں اس میں ہم معاوضہ جات شہداء کا، زخمیوں کا وہ لے چکے ہیں، نوکریاں ان کی لے چکے ہیں۔ ایک نوکری کا ایشو ہماری وجہ سے ہی پینڈنگ ہے، اسی طرح 1-2 معاوضہ جات ہیں وہ ہماری وجہ سے ہی پینڈنگ ہے۔ پھر بجلی کا ہمارا ایک ٹیرف کا ایشو تھا 5 کلو واٹ سے اوپر کا، وہ مسئلہ ریٹ تو طے ہو چکا، لیکن وہ جو سابقہ بلات روکے ہوئے تھے ان کے اوپر وہ سرچارج لگا ہوا وہ ختم کرانا ہے۔ پھر ہمارے معاہدے کے مطابق ان کی 36 قسطیں کرنی ہیں، وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو میرپور میں منگلہ جب اپ ریزنگ ہوئی تو اس کے کچھ اکاؤنٹ تھے جو بند ہو گئے، مکان آپ کے ڈیم کی نظر ہو گئے، وہ دیکھیں نا، مطلب ہے چور بازاری کہ وہ بند جو اکاؤنٹ تھے ان کو بھی بلنگ ہوتی رہی، اوور بلنگ ہوتی رہی ہے ہی نہیں اکاؤنٹ کہیں پہ، فائلوں میں چل رہا تھا تو کروڑوں روپے وہ بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا۔ اس کے علاوہ صحت کارڈ کی جہاں بات ہوئی، حکومت پاکستان نے اجرا کیا، لیکن صحت کارڈ کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں۔ ہمارے سادے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں، مثلا ایک ہیلتھ کا مسئلہ آ گیا، کسی کا کارڈک کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے رکھا جی کہ 4 لاکھ سے اوپر جو ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب کسی کو کیا پتا، آپ نے مریض جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈالا ہوا ہے، آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے 2 کی بجائے اس کے 3 سٹنٹ پڑ جاتے ہیں، یا اس کو اچانک وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے، ایسٹیمیٹ اس کا بڑھ جاتا ہے 8 سے 9 لاکھ 10 لاکھ ہو جاتا ہے، تو آپ اسے کہیں بھائی کہ 4 لاکھ سے اوپر نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بیماری کے اندر آپ ہمارے مریضوں کو پیش آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ صحت کارڈ کا مسئلہ ہمارا مکمل حل نہیں ہوا جب تک ہماری یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوگی۔ اسی طرح کینسر کے مریض ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہسپتال
अस्पतालों के अंदर उनको कहा जा रहा है जी कि हम इतने बजट से ऊपर नहीं जा सकते, तो आप हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत जो है जी वो दावा कर रही है जी हमने फी कुंभा 10 लाख की सहूलत दे दी, तो एक शख्स जिसको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो उसका इलाज नहीं होगा, वो मर जाएगा, तो फिर सेहत कार्ड का क्या फायदा? जब 10 लाख आपने अनाउंस किया है तो फिर वो उस शख्स की जिंदगी बचाने के लिए लगना चाहिए। इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर जो यूरोलॉजी से मुतल्लिका केसेस हैं, मतलब किडनी है या आपका प्रोस्टेट के इश्यूज हैं, तो वहां पे मैं ये कहूंगा कि अफसोस होती है इन डॉक्टरों को मसीहा कहते हुए कि ये मसीहा नहीं है। इन्होंने एका किया हुआ मुजफ्फराबाद के अंदर यूरोलॉजी के जितने डॉक्टर हैं कि कोई भी केस जो है ये किडनी का या प्रोस्टेट का नहीं कर रहे, जो यूरोलॉजी से मुतल्लिका है, कोई ऑपरेट नहीं हो रहे, कहा जा रहा है जनाब कि हमारे पैसे कम है, हम जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो हुकूमत ने ये जिम्मेदारी उठाई थी, स्टेट लाइफ ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि जो अस्पताल एंटाइटल होगा उसकी जिम्मेदारी है तमाम सहूलियात देना। अगर वो अस्पताल वो सहूलत नहीं दे रहा यूरोलॉजी की तो उस अस्पताल को पैनल से उतारा जाए। मैं ये चीफ सेक्रेटरी को ये बात बता चुका हूँ, 1 माह हो गई ये बात बताए हुए, लेकिन आज तक यूरोलॉजी का मसला मुजफ्फराबाद के अंदर हल नहीं हुआ। हमारे मरीज यूरोलॉजी के जलील ख्वार हो रहे हैं। फिर हमारे कई सरकारी अस्पताल हैं, कई प्राइवेट अस्पताल जो अभी तक पैनल के ऊपर मौजूद नहीं है। जब वो नहीं होंगे पैनल के ऊपर, दूर दराज से आए हुए लोग पिंडी जाने के बजाय तो पहले तो उनको मुजफ्फराबाद के अंदर छोटी मोटी बीमारी की सहूलत मिलनी चाहिए ना। जब आप दावे करते हैं कि यहाँ पे आपके सरकारी अस्पताल इस लेवल के हैं, तो फिर आपको सरकारी अस्पतालों में अंबोर है, आपका अंबोर हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद, वो पैनल के ऊपर नहीं है। कार्डिक अस्पताल आपका मुजफ्फराबाद में बना, वो पैनल के ऊपर नहीं है। इसी तरह कई अच्छे रियासत के अंदर प्राइवेट अस्पताल आपके वो पैनल के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी कोई इस तरह की चीजें पूरी नहीं हुई सिवाय मुआवजा जात, नौकरियों के या बिजली का जो इश्यू मैंने आपको बताया। बाकी हमारी मीटिंग्स हुई, जो मैंने इस्लामाबाद में बाहर आके ओपन कहा था कि गाह घी के अलावा कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन में तो 78 सालों से मसला कश्मीर भी पाइपलाइन के अंदर है, मसला कश्मीर हल हो रहा है, लेकिन आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। इन्होंने इस हमारे एग्रीमेंट को भी मसला कश्मीर समझ दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अवाम बाशऊर हो चुकी है। किसी भी सूरत जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वार्मिंग एक्शन कमेटी अपने चार्टर ऑफ डिमांड से पीछे नहीं होगी। बाहर सूरत आपको जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया है, मुकम्मल 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड, जिसकी कई चीजें अभी तक डिस्कस भी नहीं हुई, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें अभी मैंने देखा है जो पाकिस्तान से आपके साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम थी, वो कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी खुद रुकावट है अवाम के मसाइल को हल करने में। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसे आपकी तरफ से ऐसा क्या है, ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ता है? अच्छा, पहले मैं ये पूछूंगा जी, एक्शन कमेटी को तो 3 साल हुए हैं। 78 सालों में से 3 निकालो तो पीछे 75 साल आगे। तो 75 सालों में इन हुक्मरानों ने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं इस रियासत के अंदर? अरबों रुपए का बजट ये चोर बेईमान खा गए हैं, और रियासत के अंदर आए रोज सड़कें ऐसी हैं कि हादसात होते, कीमती जानों का ज़या हो जाता है। अस्पतालों के अंदर डिस्प्रिन सिरिंज तक आपकी मौजूद नहीं है, गरीब तड़प तड़प के मर जाता है। स्कूलों की छतें नहीं है, बच्चे सर्दी है गर्मी है पत्थरों पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, और आप दावे कर रहे हैं जनाब के एक्शन कमेटी मामला हल नहीं करने देती। 75 साल आप क्या करते रहे? ये तो 3 साल जो छोटे मोटे काम नजर आए हैं, ये एक्शन कमेटी की वजह से आपने किए, वरना आप कभी भी नहीं करना चाहते थे। कभी भी आप आवाम को सहूलत नहीं देना चाहते। आप सहूलत या आप वो मामला करते हैं जिसके अंदर आपकी नस्लों की बका है, आपके पैसे का मामला है। ये जो आटा और बिजली सस्ती करवाई है, ये आवाम ने अपने जोरे बाजू करवाई है, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। और ये बात कहनी कि जी हम आड़े उनके, हम कहीं आड़े नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि वोट आपने लिए, ये मैंडेट आपका, ये काम आपको करने चाहिए। जब आपने नहीं किए, 75 साल आपने जाया कर दिए, और आज जब आवाम इकट्ठी हुई है तो आप पाबंद हैं आवाम के। उसको प्रेशर ग्रुप कहें, जत्था कहें, जो मर्जी कहें, बिल्कुल वो खड़ी रहेगी, सड़कों पे आएंगे और अपने मुतालबात आपसे पूरे करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान और कश्मीर के खासकर जो पाकिस्तानी अवाम है, इसमें एक बड़ी गलतफहमी पाई जा रही है। इस पूरी मूवमेंट को जो यहाँ पर पेश किया जाता है, उसमें ये किया जाता है कि कश्मीरी जो हैं वो अलहदगी पसंद हैं, यानी वो पाकिस्तान से अलहाक नहीं चाह रहे, बल्कि वो अलग एक यानी खुद मुख्तार कश्मीर चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ नारे भी ऐसे लगे कि जिसमें खुद मुख्तार कश्मीर को ज़्यादा हमने जो है वो गालिब पाया वहाँ पर। तो एक्शन कमेटी के क्या ये चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें आप कोई अलहदगी की बात करते हों? एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आजकल एक अफवाह ये उड़ी हुई है कि जिस तरह अफगानियों को पाकिस्तान से जो है निकाला गया यहाँ से, तो इसी तरह अभी कश्मीरियों को भी यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि कश्मीरी जो है वो अलहदगी पसंद हैं, पाकिस्तान के जो नज़रिया उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा अभाम पाया जा रहा है। और यहाँ के जो कौमी चैनल है, अब ये रिसेंटली हम के चैनल पर गया, हमसे भी यही सवाल किया गया, मगर सवाल ये बनता है कि अवाम के अंदर से इस गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए कि कश्मीरी अलहदगी पसंद नहीं है, बल्कि वो अपना हक मांग रहे हैं। सर, पहली बात मैं करूंगा, आप आईने पाकिस्तान उठा के देख लें, आईने आज़ाद कश्मीर उठा के देख लें
کسی میں وہ بات کروں گا کہ جو متنازع نہیں ہوگی کہ UN ریزولوشن کے مطابق آزاد کشمیر یا یہ جو کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں ریاست جموں کشمیر، یہ نہ تو انڈیا کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے. کچھ حقیقتیں وہ سچی ہیں. اس حصے کو جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں UN ریزولوشن کے مطابق یہ زیر انتظام پاکستان ہے، وہ حصہ جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہ زیر انتظام ہندوستان کی. یہ وہ ایک حقیقت ہے جس کو لوگ کسی اور پیرائے میں بات کرتے ہیں. جبکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے بنیادی حقوق کی خاطر اکٹھی ہوئی ہیں. لوگ اس کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر. جہاں تک نظریات کی بات ہے، خود مختار ایک نظریہ ہے، علاقے پاکستان ایک نظریہ ہے. آپ اپنے نظریات کا پرچار اپنے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کسی بھی نظریے کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک بات رہی عوام پاکستان کی، ظاہری بات ہے دیکھیں میں اس وقت کراچی کے اندر موجود ہوں. لوگوں کا پیار آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. میں بالکل ایزیلی پاکستان کے اندر موو کر رہا ہوں، پاکستان کے ہر صوبے میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ یہ رومر پھیلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے لوگوں سے کوئی کنفلکٹ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہم سے بڑھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وہ کہتے ہیں نا بوٹی کے لیے بھینس کو ذبح کرنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ان دو ریاستوں کے لوگوں کو آپس میں ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. پاکستانی قوم نے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی حکمرانوں سے ہمارا گلہ ضرور رہے گا، اس لیے کہ وہ ہمارا وکیل تھا. ہمارے وکیل نے 78 سال ہو گئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے اصل وکیل ہونے کا جو ہے وہ اقدام نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو 12 سیٹیں تھیں اس میں بڑا ابہام پایا جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز یعنی کھل کر سامنے نہیں آئی کہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان کیا یہ چیز طے پائی کہ یہ سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں یا کوئی علامتی طور پر سیٹیں رکھی گئی ہیں؟ اس کا ابھی تک کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ڈیڈ لاک آیا تھا لاسٹ میں، جو تعطل کا شکار ہوئے مذاکرات، وہ کیوں ہوئے تھے کہ لاسٹ جب ہم مذاکرات میں گئے، ہم وہاں بیٹھے، انہوں نے بتایا ہمیں جی 2-2.5 گھنٹے کی بریفنگ دی کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہی گا گی گے والی بات. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہو گئی. یہ بتائیں کہ آپ کا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ٹل ڈسیزن ہماری کچھ کمیٹیاں بنی تھی کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں ٹائم دے. ہم نے صاحب یہ کرنا ہے کہ بڑا اچھا سوال ہے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو. ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں. جب کوہلا ہم بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی نہیں جی 12 سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے، اگر ہم نے 12 سیٹیں ختم کی تو مسئلہ کشمیر افیکٹ ہوگا. ہمارا یہ طے ہو گیا کیونکہ متنازع چیز آ گئی کہ حکومت پاکستان ادارے حکومت آزاد کشمیر یہ کہہ رہی تھی جی اگر یہ 12 سیٹیں آپ نے ختم کی تو مسئلہ کشمیر کو فرق پڑے گا. ہم نے کہا جی کن سیٹوں کا 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمارا صرف جو فرق آ رہا ہے جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، جنہوں نے یہ تعین کرنا ہے پہلا کہ کیا ان سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے. اگر تو مسئلہ کشمیر سے ہے تو آپ جو جی چاہے آپ کریں، اگر مسئلہ کشمیر سے نہیں ہے تو پھر یہ 12 سیٹیں کسی بھی صورت سٹینڈ نہیں کریں گی. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جی، ہمارا چیف الیکشن کمشنر الگ، ہماری ریاست کا نقشہ الگ، ریاست کا دودھ اربا الگ. یہ دنیا میں کسی جگہ ہے کہ امریکہ کا الیکشن کمشنر اٹھ کے پاکستان یا انڈیا میں جا کے الیکشن کرائے؟ آزاد کشمیر کا اپنا الیکشن کمشنر موجود ہے، اپنا آئین موجود ہے، اپنا آپ کا حدود اربا موجود ہے. تو کیوں نہیں بنتی کہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے جی وہ الیکشن کروا رہے ہیں، آپ کی ٹیریٹری قانون کے مطابق اس الیکشن کمشنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں جا کے الیکشن کرائے. وہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہے، الگ ریاست ہے، اور وہ دوسری ریاست میں جا کے الیکشن کر کے ان ووٹوں کو اپنی ریاست کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ بے تکی بات ہے، قانونی طور پہ بھی یہ بات نہیں ہے. ہاں جو اصل کشمیری ہے، میں خود کشمیری ہوں، میرے والد مہاجر ہے، مجھے میری شناخت چاہیے کیونکہ میں پاکستان کے اندر ہوں. مجھے ہر سہولت پاکستان میں مل رہی ہے، صحت، تعلیم، سڑکیں، ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے. مجھے کوئی 2 نمبر سکیم نہیں چاہیے، مجھے کوئی 2 نمبر میرٹ کی وہ سیٹیں نہیں چاہیے. مجھے میری شناخت چاہیے. اصل کشمیری کا یہ موقف ہے کہ ٹل ڈسیزن اگر مسئلہ کشمیر حل ہونے کے لیے حق خود ارادیت کا ایک ٹائم آیا، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے کشمیر کو بیچ دیا، آپ نے مسئلہ کشمیر دفن کر دیا، اور انڈیا نے 370-35 سے لگا کے پوری ریاست کی ڈیموگرافی چینج کر دی. آپ کس مسئلہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ان کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ ان 12 مہاجر ممبران اسمبلی کو اتنا لگاؤ تھا تو آئیں آپ دیکھیں ریاست
کے اندر مہاجرین کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, کیمپوں کے اندر ہیں, 2 کمروں کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں, ٹینٹوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں, گرمی سردی بجلی روزگار کوئی ان کا نہیں ہے, اور یہ بات کریں 12 سیٹوں کا کہ مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اسی کے اوپر بائیکاٹ کیا تھا. ابھی ریسنٹلی آج جو ہے ہمیں دوبارہ لیٹر آ گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ آپ آئیں, ٹیبل پہ بیٹھے اور اپنے تحفظات جو ہے دوبارہ بتائیں. ہم ایک دفعہ پھر, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی ہردرمی کر رہی ہے, جبکہ ہم ایک دفعہ جو ہماری امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کا میں ممبر ہوں, عمر نذیر امتیاز اسلم اس کے ممبر ہیں, وہ انکار کر رہی ہے, وہ تعطل کا شکار ہو گئے کہ جی آپ نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی. ہمارے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ 12 جو ممبران اسمبلی ہیں یہ صرف ایم ایل اے کی حیثیت سے اس وقت تک سٹینڈ کریں گے جب تک ان کا تعین نہیں ہوتا کہ ان کا یہ سٹینڈ کریں گی یا نہیں کریں گی, قانونی طریقہ کار سے یہ ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ہم اس وقت تک یہ جسٹ ایم ایل اے رہیں گے. جب آپ نے ایک ایم ایل اے کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لگا دیا یا دیگر کمیٹیوں کا چیئرمین لگا دیا, آپ نے 45,000 روپیہ فالتو دے دیا, ایک ڈرائیور ایک گاڑی دے دی, آپ نے اس کو ٹی اے ڈی اس کو فنڈز دے دیے, اور آپ نے اس کو ایگزیکٹو اختیار استعمال کرنے کا وہ اختیار دے دیا. کیا وہ وزیر اعظم سے بھی کسی بھی کمیٹی کا چیئرمین ہو کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی پوچھ سکتا ہے, یہ اختیار ہے اس چیئرمین کا. تو آپ کہتے ہیں جناب ہم نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کی, یہ وہ ثابت ہوتی ہے خلاف ورزی جس کے اوپر ہم نے تعطل کا مذاکرات جو ہے تعطل کا شکار ہوئے. اب ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ لیٹر آج آ گیا 5 مارچ کے لیے کہ جو آپ کی ہائی پاور کمیٹی ہے جو ان 12 سیٹوں کے حوالے سے بنی ہے کہ وہ آئے اور مذاکرات کرے اور اپنا جو اعتراض ہے وہ جمع کرائے. ہم انشاءاللہ 5 کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 تاریخ کو ہائی پاور کمیٹی کے ممبران وہاں پہ جائیں گے اور دوبارہ اپنا اعتراض وہاں پہ جمع کرائیں گے کہ آپ نے جب ان کو چیئرمین بنایا معاہدے کی خلاف ورزی کی, آپ ان چیئرمینوں کو ریورس کریں تاکہ جو تعطل شدہ مذاکرات ہیں وہ بحال ہو سکے. اگر تو وہ ان کو ریورس کرتے ہیں تو یہ تعطل شدہ جو مذاکرات ہیں یہ بحال ہو جائیں گے. وہ نہیں کرتے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی کال دے دی ہے, انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی کال کے اوپر فوکس کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یا سیاست میں آگے عوامی ایکشن کمیٹی جانا چاہتی ہے یا دوسری رائے ہے کہ جانا چاہیے, تو عوامی ایکشن کمیٹی اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ سر یہ وقت کے حساب سے بھی آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. پہلے تو اس کا میں ایک اخلاقی جواب یہ دوں سر کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کسی جگہ الیکشن موجود نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مختلف نظریات کے لوگ, مختلف سوچوں کے لوگ, مسالک کے لوگ, علاقوں کے لوگ صرف چارٹر آف ڈیمانڈ پہ متفق ہیں. مجھے کسی نے اس وقت یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ شوکت تم الیکشن لڑو, تو میں ایسی بات کر نہیں سکتا, ایکشن کمیٹی بھی ایسی بات نہیں کر. ہاں جب لوگ ہی جنہوں نے ہمیں وہ مینڈیٹ دیا چارٹر آف ڈیمانڈ کی حد تک, اگر وہی لوگ دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ عید کے بعد ہم دوبارہ اجلاس بلائیں گے, اس کے اندر بیٹھ کے پراپرلی الیکشن کے اوپر بات چیت ہوگی اور جو بہتر مشاورت سامنے آئی انشاءاللہ وہ پبلک کے سامنے آ جائے گی. اچھا مجھے آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن میں آ جاتی ہے, ایک بات تو یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو عوام کا جو ساتھ ہے وہ شاید الگ ہو جائیں عوام. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن میں آ جاتی ہے اور ہار جاتی ہے تو پھر تو ریاست کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو عوام ہے نہیں, مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں کہ ووٹ کسی اور کو ڈلتا ہے اور نکلتا کسی اور کے ڈبے سے. اس حوالے سے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا سر, 3 آپشن ہیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے, الیکشن لڑنا ہے, نہیں لڑنا, یہ دونوں کام نہیں کر رہے ہیں. تیسرا کام ہے کہ کسی کو سپورٹ کرنا. ابھی یہ آپشن ڈسکس ہوں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے گی, عوام کی اکثریتی رائے جو ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. اگر عوام کی یہ رائے آ گئی کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اگر عوام کی یہ رائے آ گئی اکثریتی رائے کہ آپ الیکشن لڑیں, تو ظاہری بات ہے جس عوام کے مینڈیٹ سے ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے, تو اگر وہ عوام ساتھ ہوگی پھر تو الیکشن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عوام کو کیسے آپ پرکھیں گے؟ کوئی ریفرینڈم کروا کے آپ یہ فیصلہ کریں گے یا کوئی جلسہ کر کے کریں گے, کس طرح کریں گے؟ یہ چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی اس دن 25 کے اجلاس میں, لیکن ٹائم بہت لیٹ ہو گیا تھا, رمضان بھی تھا, تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کی ڈسکشن کو ہم عید کے بعد کے اجلاس میں مکمل طور پہ ڈسکس کرتے ہوئے فائنل کر لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارے کشمیری صحافی ہیں سوراب برکت جو ہیں, وہ اس وقت جو جیل میں ہیں, اور انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے کشمیر کے حقوق کے لیے بڑی آواز کو بلند کیا. تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی کا حق نہیں بنتا کہ اس کے لیے احتجاج کریں, آواز کو بلند کریں, اس کی رہائی کے لیے کریں؟ اب اگر ہم نے اس کے لیے آواز بلند نہیں کی
تو آئندہ وہ آواز اٹھائیں گے اس کے لیے؟ دیکھیں جی، بحیثیت صحافی انہوں نے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے اور پاکستان بھر میں، دنیا میں جہاں کہیں بنیادی حقوق کی بات ہوئی، انسانی حقوق کی بات ہوئی، انہوں نے بات کی۔ اب ہم نے جہاں تک بات بنتی تھی، ہم نے بارہا ان کے حوالے سے احتجاج کیے، ہمارے پروٹیسٹ ہوئے، ہم نے اپنے اجلاسوں کے اعلامیے کے اندر ان کا تذکرہ کیا، لیکن پھر بات آ جاتی ہے اس نام نہاد اس عدلیہ کے نظام کی۔ میں جب پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ زیر بار پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں، تو میں بڑے حیرت کی بات کروں گا کہ کوئی قانون جرم نہیں ہے اس غریب کا۔ اس غریب کا جرم کیا تھا کہ اس نے کسی ایک جماعت کی کوئی لیڈی ہیں، ان کا انٹرویو کیا، انٹرویو کے اندر بیانیہ اس عورت کا ہے یا اس لڑکی کا ہے، انٹرویو بس اس وقت آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، بول رہا میں ہوں، جواب دے میں ہوں، آپ جسٹ انٹرویو لے رہے ہیں، تو سزا آپ کو ملے؟ نہیں، سزا تو مجھے ملنی چاہیے اگر میں نے کوئی غلط بات کیا۔ تو پہلی بات ہے کہ بے تکا جرم اس شخص کے اوپر ڈالا گیا۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست پاکستان جو دنیا میں بڑی امن اور انصاف کی دعوے دار بنتی ہے، یہ ان کا بھیانک چہرہ ہے۔ سہراب برکت کو زیر بار کرنا بھیانک چہرہ ہے۔ ہم نے سہراب برکت کے لیے پہلے بھی بات کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے، اور جس حد تک ہم جا سکے انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ مطالبات نہیں مانتی، اور جس طرح وہ پہلے بھی انہوں نے مار دھاڑ کر کے آپ دبانے کی کوشش کی، کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، زخمی کیا، مختلف کام کیے، اگر حکومت ابھی بھی یہ کرنے کے لیے آئے تو اس پہ کیا لائے عمل ہوگا؟ ایک چیز، اچھا بار بار آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وعدہ خلافی کرتی ہے، ہم بار بار سڑکوں پہ آتے ہیں، لوگ بھی متنفر ہو جائیں گے کہ بار بار شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور بار بار روڈوں پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں، مگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی؟ اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کیا لائے عمل دے رہی ہے؟ دیکھیں سر، بنیادی وجہ اس کی یہ بن رہی ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر، کہ لوگوں نے جو اعتماد ہمیں دیا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو مکمل کرانے کے لیے دیا۔ تو جب تک عوام کا اعتماد ہمارے ساتھ ہے نا، ہم ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ سڑکوں پہ آئیں گے، عوام ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، جس دن ہم چارٹر آف ڈیمانڈ سے آؤٹ ہوئے تو یہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ پہلی بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم جتنی بار بھی سڑکوں پہ آئیں گے، میں آج پھر یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ چوتھی بار ہو رہی ہے، اب انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے کشمیر کے لوگوں کو۔ اس دفعہ تینوں جو آپ کے ایونٹ ہو گے اس سے بھی زیادہ لوگ باہر نکلیں گے، آن ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن حکومت کا جہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے، اداروں کی جہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب آپ جسٹ الزام لگاتے ہیں، جناب فنڈڈ ہے، انڈیا سپانسرڈ ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، ہر چیز آپ کی سامنے آ جاتی ہے، سائفر 2 نمبر سامنے آ گیا، آپ کی لوگوں کے الزام جو آپ نے لوگوں کے اوپر لگائے سامنے آ گئے، آپ کی آل پارٹیز کا بھرم سامنے آ گیا، آپ کے تمام یہ ممبران اسمبلی کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کے لیے آل پارٹیز بنا لی گئی۔ یاد ہے نا آپ کو، راولہ کوٹ کے اندر اکٹھے ہونے کی کوشش کی گئی، منہ کی کھانی پڑی، باغ میں اکٹھے ہونے کی کوشش کی، منہ کی کھانی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ عوام باشعور ہو چکی ہے۔ جب تک ہم عوام کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے، عوام ہمارے ساتھ رہے گی، ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ لیکن کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت پاکستان کے نمائندوں نے بیٹھ کے ہمارے مان تسلیم کیا ہوا ہے، تو ہماری بار بار انہی کی طرف جائیں گی نظریں کہ آئیں اس کو پورا کریں۔ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے، ظاہری بات ہے، ایک ریاست ہے، ریاست کے اندر ایک نظام ہے، وہ لولا لنگڑا نظام ہے جیسا ہے، ہم اس کو قائم رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق، آئین پاکستان، آئین آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو بہر صورت کمپلیٹ کریں گے۔ جہاں تک رہی بات تشدد کی، ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ بغیر اسلحے کیا ہے، غیر مسلح جدوجہد ہے، بنیادی حقوق کی یہ تحریک ہے۔ ہم جب تک اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن کسی نے ہمیں زور بازو، زور اسلحہ دبانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچ جو ہوتا ہے، اس پر بھی تو سوال اٹھتا ہے نا، یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ تو پھر اس طرح کے الزامات تو لگیں گے۔ سر، پہلی بات یہ کہ کروڑوں روپے نہیں لگتے ہمارے ان کے اوپر۔ اگر آپ ہمارے پروگرامات اٹھا کے دیکھیں، ہم سب سے پہلی بات ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارا سٹیج نہیں ہوتا، کوئی ہمارے VIP کھانے نہیں ہوتے، ہم لنگر بنتا ہے، وہ 500 1000 2000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، لنگر بنتا ہے، لنگر میں تھوڑے تھوڑے چاول چنا پڑا ہوتا ہے، یا کہیں اچھا ایونٹ ہو گیا وہاں پہ لوگوں نے زیادہ چندہ دے دیا، وہاں پہ مرغ کی بوٹی بھی مل جاتی ہے، مٹن یا بیف کا پیس بھی مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں
ہماری کوئی پیسے نہیں لگتے، جو خاص طور پہ کور ممبران ہے، ہم جو فنڈنگ ہمارے دوست آپس میں شیئر کرتے ہیں، ہم گاڑی کا پیٹرول، گاڑی دوست کی ہوتی ہے، پیٹرول شیئر کر کے ہم جگہ پہ پہنچتے ہیں، جس جگہ پہ جاتے ہیں اگلی ذمہ داری اس میزبان کی ہوتی ہے، اور یا تو ہو نا ہمارے بہت بڑے بڑے کھانے، وی آئی پی کھانے ہو، پھر تو آپ الزام ہم پہ لگا سکتے ہیں، بہت بڑے سٹیج ہوں تو الزام لگا سکتے ہیں، جب ہمارا بڑے سے بڑا ایونٹ 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر یہ الزام لگانے والا ہی فضول ہے۔ ہاں حکومت کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ وہی ایونٹ 200 300 500 بندوں کا جو ہم 50 60 ہزار لاکھ روپے میں کر لیتے ہیں، سرکاری بل اس کا 20 لاکھ 30 لاکھ بنتا ہے۔ اب یہ وہ بے ایمان چور یہ تبصرہ کرتے ہیں جو ساری عمر ایسے فیک بلنگ کرتے ہوئے کہ آپ کا اگر کسی جگہ پہ لاکھ روپے کا ایونٹ ہوا ہے اس کے ساتھ زیرو بڑھا لیے، 10 لاکھ روپے کیش کرا لیے سرکاری خزانے میں سے، ان کے تو ایونٹ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں کہیں پہ لوکل ایونٹ ہوتا ہے وہاں کے لوکل لوگ فنڈنگ کر کے ہمارا وہ ایونٹ کرتے ہیں۔ بالکل آخری سوال، آپ جو 9 جون کو جو آپ کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کشمیری قوم جو خاص کر کشمیر کے اندر ہے اور اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر میں نے ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا ہے کہ آج تک جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کشمیری قوم کی جرات کی وجہ سے ہوئی ہے، خاص طور پہ ہمارے اوورسیز بھائی جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آج ظاہری بات ہے میں کراچی کے اندر موجود ہوں تو میں اپنے کراچی کی جو ہمارے کشمیری کمیونٹی کے لوگ ہیں میں ان سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ میں نے کی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہمارے کشمیری اوورسیز ہیں ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے، ریاست کے لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کی جڑت ہی آپ کی کامیابی ہے۔ جب تک ہم جڑے رہیں گے کوئی بھی طاقت آپ کو زیر بار نہیں کر سکتی، لہٰذا میں آج بھی یہی پیغام دوں گا، میرا ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے کہ جڑے رہیں، جڑے رہنے میں ہی آپ کا مستقبل ہے، جڑے رہنے میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، 9 جون کو آپ باہر نکلیں گے، آپ کا بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی کمپلیٹ ہوگا۔ بہت شکریہ، شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے میزبان الیاس مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔